اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی صرف کی گردانیں کہاں پہنچ گئی ہیں؟ سر جی کیا کہتے ہیں، ہم نے اسماء افعال متصرفہ بھی پڑھ لی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اسماء مشتقہ بھی ہم نے پڑھ لی ہوئے ہیں۔ اچھا، آگے فعل جاہد وغیرہ کی گردانیں نہیں پڑھی ہیں ابھی؟ پڑھ لی ہیں سر جی، فعل جاہد کی بھی اچھا، وہ پڑھ بھی لی ہے۔ پڑھ لی ہیں؟ فعل اوکے جی فعل ماضی، فعل کہتے ہیں معروف و مجہول پڑھ لی ہے، اور اس کا کیا فعل جاہد بھی پڑھ لی ہے، فعل مضارع بھی پڑھ لی ہے، فعل مضارع منفی بھی پڑھ لی ہے، اور کیا کہتے ہیں تاکید لام اور نون کے ساتھ سکیلا کے ساتھ بھی پڑھ لی ہے، خفیفہ کے ساتھ بھی، فعل امر، فعل نہیں، اور اسی طرح اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اور کیا کہتے ہیں اسم تفضیل، اسم ظرف اور اسم اللہ۔ جی سر جی۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ بتائیے گا، مدد کی ان دو مردوں نے؟ جی سر جی۔ آپ بولیں اردو ابھی؟ جی، عربی مدد بولیں کرتے ہیں وہ نصرہ، دو مرد؟ ینصرانی، نہیں، مدد کی ان دو مردوں نے؟ لا ینصرا، نہیں، کیا کہتے ہیں لا غلط ینصرانی۔ غلط، نہیں مدد کی۔ جی جی، ما نصرہ سر جی، معذرت۔ لم ینصرا بھی پڑھا آپ لوگوں نے؟ لم، جی سر، یہ لم بھی پڑھا ہے۔ جی سر۔ اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے نا، لم ینصرا، نہیں مدد کی ان دو مردوں نے۔ اچھا، نہیں مدد کرتے یا نہیں مدد کریں گے وہ دو مرد؟ جی سر، یہ لا ینصر ہو جائے گا، یہ لا ینصرانی ہو جائے گا۔ یہ لا ینصرا، مدد کرو تم دو مرد۔ جی سر جی، کیا کہتے ہیں انصرا، ینصرا، مت مدد کرو تم دو مرد۔ لا تنصرا، موجود میں آتے ہیں، مدد کی گئی اس ایک عورت کی؟ اس ایک عورت کی سر جی، جی، کہتے ہیں نصیر تھی ہے کیا سر جی؟ اس ایک عورت کی، غائب ہے، حاضر نہیں، غائب کے گروپ میں جائیں۔ جی سر، جی سر جی۔ نصرت ہاں، کس نے بتایا؟ یہ نصیرت، ٹھیک ہے۔ نصیرات، جی سر۔ یہ اشفاق احمد صاحب کون ہے؟ جی سر۔ سن رہے ہیں آپ؟ صرف آپ جی، بتلائیے گا، صرف آپ بتلائیے گا، مدد کی تم سب عورتوں نے؟ مدد کی تم سب عورتوں نے؟ جی، سب سے پہلے زمانہ دیکھیے گا، میں نے کون سا زمانہ بولا؟ مدد کی تم سب عورتوں نے، اس زمانے میں، اس گردان میں چلے جائیں، پھر سیکھا سوچیں۔ یہ ماضی میں آ گئے۔ جی، ماضی ہے۔ زمانہ ٹھیک آپ نے سلب کیا، اب اس میں سیگے میں چلے جائیے، کون سا سیگا میں کہہ رہا ہوں؟ مذکر، مؤنث، مرد، عورت، واحد، تسنیہ، جمع، وہ جمع، سوچیے۔ جمع مؤنث حاضر۔ جمع مؤنث حاضر کا، بالکل ٹھیک، آپ سیگا بول دیجیے۔ نصر تنہ، شاباش، نثرت اللہ۔ مدد کرتے ہو تم سب مرد؟ مدد کرتے ہو تم سب مرد۔ جی جی، زمانہ سلب کیجیے گا، سب سے پہلے زمانے کا انتخاب کریں، مدد کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد؟ زمانہ کون سا؟ مضارع، جی بالکل مضارع ہے۔ پھر حاضر، غائب، مذکر، مؤنث، اس کا انتخاب کر لیں۔ تم سب مرد کو جمع آ گیا، جی بالکل، جمع، مذکر، حاضر۔ اور مذکر آ گیا، حاضر آ گیا۔ جی بولیے آپ۔ تنس، جی جی، تنصرون۔ شاباش، تنصرون، بالکل ٹھیک، تنصرون۔ اگر میں کو مدد کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد؟ وہ سب مرد میں، جی جی، اس میں یہ آ جائے گا ینصرون۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں مدد کی ان سب مردوں نے؟ نہیں مدد کی ان سب مردوں نے۔ جی جی، ماں نصرو، مان ماں نصر، ماں نہ ماں نصر، یا ماں لم نصر نہیں، ینصرو، لم ینصرو۔ لم ینصر۔ اچھا دیکھیے گا، اس میں نا آپ کو اندازہ کب ہوگا کہ مجھے گردان یاد ہوئی یا نہ ہوئی؟ جب آپ سے سیدھا پوچھا جائے اردو میں یا عربی میں، آپ 3 سیکنڈ کے اندر وہ سیدھا بول دیں، اس کا مطلب آپ کو گردان یاد ہوگی۔ بصورت دیگر آپ اس کو مزید غور، پھر گردانوں کو نا سامنے کتاب رکھ کے غور سے دیکھا کریں، تو نقشہ دل و جی دماغ سر، میں بٹھایا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جی ٹھیک سر تھوڑا جی۔ سا ناپ جاری کرتے ہیں ہم۔
یہ کون ہے؟ احمد حافظ محمد حسنان لکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ اسنین سر ان کا مائک نہیں آن ہو رہا. اچھا حافظ ان کا محمد مائک حسنین ان کا مائک بند نظر آ رہا ہے جی. اللہ خیر کریں جی، شفا دیں. محمد عمیر الیاس، جی یہ استاد جی. مجھے بتلائیں گے؟ محمد عمیر الیاس صاحب آپ بتلائیں. بلکہ ایک منٹ کے لیے ٹھہری، آج ہم اس میں اشارہ کا تھوڑا سا ترکیبی سلسلہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں اشارہ کی ترکیب کا کیا اصول ہوتا تھا؟ اس میں اشارہ سمجھتے ہیں نا، ہاضا جی ہاضانی کا جی استاد جی. سر. اولائی اور جی ذالک استاد. کا ذانی کا اولائی کا. ٹھیک ہے جی. اس کی جی جی تقسیم آپ نے مکمل پڑھی ہوگی، آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا، سمجھا بھی ہوگا. تھوڑا سا میں جی ترکیبی پہلو کو چھیڑتا ہوں. اس میں اشارہ کی ترکیب بہت سمپل ہے. اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے، یا تو وہ الف لام والا ہوگا یا الف لام والا نہیں ہوگا. بس پہلے یہ سمجھیے کہ جی اس میں اشارہ کے بعد حرف اور فعل کبھی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. جی اس میں اشارہ جی کے بعد سر. ہمیشہ اسم ہی آئے گا. اب وہ جو اس میں اشارہ کے بعد اسم آیا ہے، یا تو وہ الف لام والا ہوگا یا بغیر الف لام کے ہوگا. اگر وہ الف لام والا ہو تو یہ اس میں اشارہ موصوف ہوتا ہے اور وہ صفت ہوتا ہے، موصوف صفت بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی جی یاد سر. رہے گا. اور اگر اس میں اشارہ جی کے استاد بعد جی. والا اسم الف لام والا نہیں ہے تو پھر بس اس میں اشارہ مبتدا بنے گا، وہ خبر بنے گا. ترکیب ختم، مکمل ہو گیا. اس میں اشارہ جہاں بھی کلام عرب میں آئے آپ اس کی ترکیب سمجھ گئے. اس میں اشارہ کے بعد حرف اور فعل تو آ ہی نہیں سکتے. اس میں اشارہ کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی اب استاد. یہ سر. جو اسم آیا اس میں اشارہ کے بعد، یا تو یہ الف لام والا ہوگا الف. یا بغیر الف لام کے ہوگا. اگر الف لام والا ہو تو پھر آپس میں کیا بنیں گے؟ یہ موصوف صفت. یعنی اس میں جی اشارہ سر. موصوف ہوگا اور یہ الف لام والا اسم اس کے لیے صفت بنے گا. اور اگر صفت بغیر بنے گا الف جی. لام کیا ہے، خواہ مضاف تو ہو جو مبتدا بھی ہو، خبر. الف لام نہ ہو تو پھر مبتدا خبر بنے گی. اب میں آپ سے مبتدا قرآن خبر. کریم سے مثالیں پوچھتا ہوں، مجھے بتلائیے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ موصوف سے. بالکل ٹھیک. کیوں؟ ذالک اس میں اشارہ، الکتاب اس کے بعد الف لام والا آ جائے تو آپس میں الف لام. الف موصوف لام صفت. والے بات ہے. جی سر جی. مشرن لے سکتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اولئک هم المفلحون. اولئک، آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے اولئک یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہوگا؟ یہ بغیر سوچنے کے استاد جی بتلائیں، مبتدا. بغیر مبتدا سوچنے کے کہیں مبتدا. کیوں؟ اس کے بعد الف لام علیہ السلام نہیں آ رہا. اب بغیر سوچنے نہیں کے ہے. کہو کہ مبتدا. لیکن آگے ہم آ گیا. ہم کیا بن رہا ہے؟ وہ کل بتلا چکا ہوں. یہ بھی مبتدا بنے گا سر جی. کیا بش وہی ہے بھی مبتدا. کیوں؟ ضمیر مرفوع منفصل ہمیشہ مبتدا. تو مبتدا اول مبتدا ثانی دو مبتدا ہو گئے. جی جی المفلحون یہ کیا بنے گا؟ خبر. کیونکہ مبتدا کے بعد جو بھی چیز ہے وہ خبر بنے گی نا. وہ خبر بنے گی. خبر. اب دیکھیے گا، ہم مبتدا المفلحون خبر. یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ اولئک مبتدا کے لیے خبر ہو گئے. سمجھے ہو یہ جی ترکیب؟ جی جی سر جی. سمجھ اب گئے. دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی اس میں اشارہ آئے گا اس کی ترکیب کا یہی اصول رہے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ھذا الکتاب کیا ترکیب ہے؟ موصوف صفت. بالکل ٹھیک. یہ والی کتاب، جملہ پورا نہیں کرنا، مفید نہیں بنانا، کوئی حکم نہیں لگانا، بس یہ والی کتاب. اس کتاب کو کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. لیکن جب میں کہوں ھذا کتاب، اب کیا ترکیب کا؟ یہ کتاب ہے، یہ وہ بنے گی مبتدا خبر. مبتدا خبر. بالکل جملہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، مفید ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، حکم لگ گیا. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اچھا میں کہتا ہوں ھذا کتابی. یہ میری کتاب ہے، یہ بھی مکمل ہو گیا، مبتدا خبر ہے. خدا جی خبر. بالکل مبتدا خبر ہے. یہ اشفاق احمد مجھے بتلائیں گے. اشفاق احمد صاحب، جی استاد. آپ کی تصویر میرے سامنے آ رہی ہے، آپ خود ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں؟ یہ میری اپنی تصویر ہے سر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بڑی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا ماشاء اللہ. تو اشفاق صاحب آپ بتائیے گا مجھے کہ ذالک طالبن ترکیب کریں. یہ مبتدا خبر. بالکل ٹھیک، بہت سمپل. اس میں اشارہ کے بعد الف لام والی سمائے گا، یعنی الف لام والا ہو تو موصوف صفت، نہ ہو تو مبتدا خبر. جی. ترجمہ کر سکتے ہیں ذالک طالبن. یہ طالب علم ہے. وہ وہ طالب علم. وہ ذالک وہ طالب علم ہے. جی. الذین یؤمنون بالغیب. الذین کے بارے میں آپ ناپ جاری کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ذرا جلدی ہو جائے. مجھے بتلائیے جی سر الذین جی. مفرد مرکب میں کیا ہے؟ اشفاق احمد صاحب. مفرد ہے سر. سوری. اشفاق احمد صاحب صرف بولیں گے، باقی لوگ غور سے سنیں گے. کہاں پہ غلطی کرتے ہیں آپ پھر اس کی تصحیح کریں گے. مفرد مرکب میں
इशफाक अहमद साहब बताएं मुफरद मुरक्कब में। सर जी समझ नहीं आई बात की, मैं शायद अल्लदीना बोल जी रहा हूँ। अल्लदीना का लफ्ज, ये इस पर अपना आप जी सर जारी जी। करें। मुफरद मुरक्कब में क्या है ये? सर जी मैं पिछली क्लासें नहीं ली, इस वजह से मुझे उसका वो नहीं, आइडिया नहीं हो जी रहा। अच्छा एक आप मिनट, बताइए। ये अहमद खान आप बोलिएगा, आप जरा इशफाक साहब गौर से सुनिएगा, ठीक है? जी किताब सर। कैसे जारी करनी है हमने इस पर, जिस तरतीब से आपकी नाम की किताब है ना, बस वो सारी इस पर जी अप्लाई जी करते जाए, कोई मुश्किल नहीं है जी इंशाल्लाह, आपको दो लफ्ज सुनने से आ जाएगा अल्लाह की तौफीक से। देखिए अहमद जी साहब आप सर। बोलिए। ठीक है उस्ताद जी। मुफरद है अहमद उस्ताद खान, जी। मुफरद, मुफरद मरकब में मुफरद है, बिल्कुल ठीक। मुफरद का मतलब होता है इसम फेल हरफ में क्या है फिर? इसम है उस्ताद जी। इसम की अलामत क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम। क्या बस अलिफ लाम है इस और पर, बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं मुजक्कर मोनस में क्या है? मुज़क्कर है उस्ताद जी। क्यों मुजक्कर का अंदाजा लगाइए, तहकीक से कहा है। उस्ताद जी हमने वो जो पढ़े थे ना इसमें मौसूल का, तो इसमें ये वाला मुज़क्कर था। अब शेख भाई ये क्या बात हुई? मुजक्कर मोनस का उसूल क्या है? बस मोनस की अलामत है तो मोनस है, नहीं तो मुजक्कर है। मुजक्कर इसलिए है कि मोनस की कोई उस्ताद जी अलामत हमने नहीं है। मुअन्नस की अलामत नहीं पढ़ी हुई। आप लोगों ने मोनस की अलामत नहीं पढ़ी? नहीं यार पढ़ी पढ़ ली उस्ताद। होंगी, देखो गोलता अलिफ पढ़िए मकसूरा तान। अलिफ ममदूदा, जिस इस मोनस की तीन जी अलामतें हैं, ठीक आप ठीक याद उस्ताद जी। रखिए। जिस इसम के आखिर में अलिफ गोलता हो, या अलिफ मकसूरा हो, या ममदूदा हो, तो वो मोनस होगा, इसके अलावा मुजक्कर होगा बस। समझ गए गोल हो? ता वाला पढ़ा था उस्ताद जी, बाकी अलिफ ममदूदा अलिफ और क्या ममदूदा उस्ताद मकसूरा, जी? मैं आपको बताता हूँ, देखो नुसरा, जिसको आप खड़ी मद कहते हो ना, खड़ी मद, ये अली फौला जी मकसूरा सर जी होता पढ़ा। है, ये ठीक। मूसा वाला खड़ी मद, ये अली मकसूरा है। और ममदूदा क्या है? नुसरा उ, हमरा उ। हमारा जी रंगों जी के नाम बिल्कुल पढ़े ठीक थे ठीक, सर। है जिससे मत बिल्कुल ऐसे ही है। लफ्ज। तो बस ये जिस इसम के आखिर में गोल ता हो, अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो, बस वो मोनस होगा, इसके अलावा हर इसम मुजक्कर होगा बगैर सोचने के, ठीक है जी? तो ठीक है आप जी मुझे उस्ताद सर जी। जी। बताइए अल्लज़ीना मुजक्कर है मोनस है? मुज़क्कर उस्ताद मुजक्कर का है। आप मुझे बताइए ये वाहिद है, तस्निया है, या जमा है? जमा। वाहिद है उस्ताद जी। जमा है। जमा। वाहिद नहीं भैया, जब मैं जमा का है, बिल्कुल ठीक। जमा है। और अब मुझे बताया मारिफा ने क्या है? मारिफा है उस्ताद जी। मारिफा की 7 अक़साम में कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिल्लाम। नहीं भैया, अस्मा इसमें मौसूलात में मौसूल। से है। इसमें मौसूलात अस्मा में से है। मौसूला। शाबाश, ठीक अस्मा मौसूलात में से है। आगे चलते हैं, मुतमक्किन गैर मुतमक्किन में क्या है? गैर मुतमक्किन है उस्ताद जी। शाबाश, गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम में कौन सी किस्म है? अस्मा मौसूलात। अस्मा मौसूलात। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अल्लज़ीना का है, ये मुज़क्कर के लिए है, मोनस के लिए है? मुज़क्कर के लिए उस्ताद वाहिद के लिए, तस्नीया के लिए, जमा के लिए? जी। जमा के लिए उस्ताद यानी बिल्कुल ठीक, यानी जमा मुज़क्कर के लिए, ठीक हो गया। जी। इसका माना क्या होता है? अल्लज़ीना जो जिस, ये इन मानों में आती है 15 उस्ताद में जी। वो सब जो। वो जी अहमद भाई वो जो समझो। जो वो जो सब या जो वो जो जो जी उस्ताद। जमा के लिए जो। अत्तुल्लाब अल्लदीना यंसुरूना। तर्जमा करो भाई, आप तर्जमा करें, मोहम्मद उमैर इलियास। जी उस्ताद जी। अत्तुल्लाब अल्लदीना यंसुरूना। तुल्लाब अल्लज़ीना यंसुरूना, मदद करते हैं वो सब तुल्लाब तालिब इल्म। क्या मतलब? तलबा, जी उस्ताद वो जी। तलबा, अल्लदीना अ, अल्लज़ीना वो जो बस सब जो, तलबा। नहीं भैया, अत्तुल्लाब वो तलबा, अल्लदीना जो, जी। यंसुरूना वो तलबा जो मदद मदद कर, करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप बतलाइए, अतालिबुल्लदी, अतालिबुल्लदी यजरिबु। तालिबुल्लज़ी, तालिबु, वो तालिब इल्म, जी जी, अल्लज़ी जो मदद करता है। जी याजरी जो आ जो रहा है। मारता था। अच्छा आप, जी वेरी मैंने गुड। जो आपको कल आप लोगों को यजरिब। होमवर्क दिया था मैंने, याद है? जी सर जी किया है जी सर जी, उस्ताद जी। ओके कहते हैं। शाबाश माशाल्लाह, सूरह सूरह यासीन यासीन की की। अज़म आयत, बिल्कुल ठीक। जी जी सर जी। उस्ताद जी। आप मुझे पहले रुकू बतलाइए, की। अब पहले रुकू की आपने कर ली, ये आप मुझे बतलाएंगे, हाफिज जुबैर अहमद साहब मुझे बतलाएंगे
अला अक्सरिहिम, ये कौन सी ज़मीर अक्सरिहिम? जी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है सॉरी, ज़मीर मजरूर क्या कहते हैं उसको बाइज़ाफ़त। मजरूर बाइजाफत, क्यों? ये मुजाफिल, आपको कैसे पता चलेगी मुजाफिल बन रहे हैं? पीछे इसम है उस्ताद जी। बिल्कुल, इसम के बाद ज़मीर आता, आपस में हमेशा मुजाफिल बने। बिल्कुल ठीक हो। इन्ना जालना, जालना में है कोई ज़मीर? जी जी सर उस्ताद जी, जी है। कौन सी ज़मीर ज़मीर है मरफू जालना में? मुत्तसिल बारिज़ है, ज़मीर मरफू ज़मीर मुत्तसिल मुत्तसिल। बारिज़। आप इसकी तरकीब करें जालना की। जालना फेल, इसमें ना ज़मीर बारिज़ मरफू मुत्तसिल बारिज़ फ़ाइल। फेल फाइल मिलकर जुमला। फेल लिख रही है सर। शाबाश। जालना तर्जमा करो, इसका माना होता है बनाना। बनाया हमने। बनाया हम सब। ठीक हो गई। फी आना की हिम, मुझे जी एक सर। मिनट, एक मिनट के लिए आप सब लोग नाप जारी करें। आना की हिम, ये पूरा मुफरद मुरक्कब में। जी सर। जी मुरक्कब है सर। शाबाश, मुरक्कब है, चूंकि एक से ज्यादा हो तो मुरक्कब होता है, बस ठीक हो गया। मुरक्कब, मुझे जी बतला मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? गैर मुफीद है सर। गैर मुफीद है, शाबाश। मुजाफ गैर मुजाफ मुफीद की जो तीन किस्में हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, वो कलील इस्तेमाल है, बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। बस मुरक्कब इजाफी तौसीफी इस्तेमाल होता है कुरान और हदीस में। मुरक्कब माना सरफ सोती बिनाई वो नहीं इस्तेमाल होती है। अच्छा, सिर्फ दो किस्मों पर फोकस करें आप, मुरक्कब इजाफी तौसीफी। तो बतलाइए, गैर मुफीद इजाफी की है। 5 अक़साम में कौन सी किस्म है इजाफी है? कैसे पता चला इजाफी है? पीछे इसम आया होगा कि। बिल इसम के बाद जमीर आ गई। एक सम बगैर अलिफ लाम किया, उसके बाद जमीर आ जाए, आपस में मुजाफिली। आनाक, अब सिर्फ आनाक पर जारी कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आनाक बताओ मुफरद मुरक्कब में। मुफरद है सर। मुफरद। अ, ठीक हो गया। मुफरद इसम फेल हरफ में। इसम। इसम है। कोई बता सकता है आनाक में इसम की क्या अलामत है? फी आना की हिम। जी सर जी, अनाकिम में आप बता सकते हैं कि इसके बाद ज़मीर आती है तो ज़मीर हमेशा इसम के बाद आती है। नहीं पुत्र, तो क्या अलामत, कहते हैं, अलामत बताओ, अलामत क्या है? आनाक इसम है ना, इसम होने की अलामत इसमें क्या, क्यों हमने इसको इसम करार दिया है? इस पर हरफ जर दाखिल हो रहा है ना सर जी, शाबाश। तो इसम हरफ जर पर फी दाखिल। हरफ जर दाखिल है, और कोई अलामत है इसम की? हरफ नाम जर होगा ये दाखिल सर है, जी। एक तो ये अलामत। नाम। नाम भी है, नाम भी आनाक, क्योंकि उनुक की जमा का माना गर्दन, नाम भी है। और अलामत क्या है इसम? आलम तो नहीं। अलम वही हो ना, गया ना हो गया नाम? ना ये। जी। इसके जी। अलावा और क्या अलामत है? सोचिए। ये आपने खुद का ना मुजाफ मुजाफिरी, तो मुजाफ होना भी इसम की अलामत होती है ना, मुजाफ हो जी रहा जी हो। सर। जी एक उस्ताद और जी। अलामत भी है, आनाक, पता नहीं आपने पढ़ी है या नहीं, जमा होना। जमा होना, ये जमा है ना, उनुक उनकी आनाक अफआल उनके वजन पर, जमा होना भी इसम की जी। अलामत है। बहरहाल, तो ये इसम की अलामत बड़ा है। अब मुझे बताइए, वाहिद तस्ना जमा में क्या है ये? आनाक। जमा सर जी, आप ये बता दिया ना भाई। बिल्कुल ठीक, आनाक जमा का। मुझे बताया जमा सालिम है या मुकस्सर है? ये सर जी उनुक मुकस्सर है। मुकस्सर मुकस्सर है। मुकस्सर उस्ताद जी। क्यों? सालिम का अगर किसी को शक हो तो समझ लीजिए, सालिम वो जिसके आखिर में वाव और नून है, बस जिसके आखिर में वाव और जी नून। गाफिलून, जाहिलून, नासिरून, जारिबून, जमा सालिम के आखिर में वाव और नून आता है, ठीक हो गया, या और नून आता है। मुस्लिमून, मुस्लिमीन, इसके अलावा सब जमा मुकस्सर का। जमा मुकस्सर आप बताओ, जमा किल्लत है या कसरत है? ये नहीं पढ़ा ये नहीं उस्ताद पढ़ा सर जी। जी ठीक हो, कोई मसला नहीं। जमा मुकस्सर हो गई। आगे अब मुझे बताया मुज़क्कर मुअन्नस में क्या है? मुज़क्कर है सर जी। जी। मुज़क्कर है उस्ताद शाबाश, जी। मुअन्नस की अलामत नहीं, बगैर सोचने का फौरन कहें। और मारिफा नकरा में? ये सर जी मार्फ है, आलम है। मार्फ है और आलम इसकी निशानी। नहीं भैया, मारिफा की 7 अक़साम में कौन सी किस्म है? आलम। नहीं। नकरा है उस्ताद मु- जी, गर्दन। नहीं भैया, मारिफा का मुजाफ इल जमीर का, मुजाफ इल मारिफा है ये। जी जमीर सर की जी, वो तरफ भी मुजाफ हो, और मुजाफ सर जी। होना, ये मारिफा की अलामत किस्म। जी जी बिल्कुल सही हो गया। बढ़िया ना आपने आलम बड़ा में भाई? नहीं आएगा ना, आलम तो वो ठीक होगा, दूसरा होगा। जी सर देखो जी। मैंने आपको बताया, फिर उस्ताद जी, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, ये अलम और अभी तो इसम आप में मैंने मुफरत आपको फर्क पूछ रहे समझाया था ना। ये आना उन उन की जमा का, इसका माना है गर्दन। तो देखो, जब मैं गर्दन कहूंगा तो इससे सिर्फ आपकी गर्दन तो मुराद नहीं है ना, सारी दुनिया के जी लोगों की जी। गर्दनें हैं। जो जो सब के लिए हो वो इसम होता है, अलम नहीं होता। जी सही समझ आ गया। ठीक है जी। तो इसमें मारिफा की कौन सी किस्म है? मुजाफ होना, मुजाफ का ये जमीर की इलत तरफ, मुजाफ इले ज़मीर है जी सर जी। मुजाफ इले जमीर का ये, बिल्कुल ठीक हो हैं। उस्ताद जी, गया। मुफरत लफ्ज में फिर मुफरत अगर आनाक बोले फिर क्या? फिर मारिफा उनुक, है? उनुक, इसकी इजाफत फिर है भी ना, नकरा इसलिए ये है। मारिफा का। अगर उनुकुन मुफरद होता
تو پھر یہ نکرہ ہوتا. ٹھیک ہے جی, اس کی اضافت ہے اس لیے یہ معرفت ہے. اچھا مجھے تو اب بتائیے اس متمکن ہے یا غیر مفرد کی متمکن ہے؟ بات متمکن یا جی غیر سر یہ متمکن؟ تو غیر متمکن ہے. متمکن ہوا. نہیں نہیں متمکن متمکن ہے. کیا آپ نے اس میں متمکن کی 16 اقسام پڑھی ہیں؟ نہیں سر جی. چلیں ہو گیا. ترجمہ کیجئے گا سب لوگ, کوشش کریں. انا, ترجمہ بے کرو. شک ہم نے ہم بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے فی آناکہم, آنا ان کا معنی کی گردن ہے. گردنوں میں, شاباش, جسے ان کی گردنوں میں. یا گردنوں بنانے میں کا مطلب ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں. اغلالن, اغلالن توق. اسم فی الحرف میں کیا ہے؟ توق, بالکل ٹھیک ہے. اب تو جی فہیا, سر. اب بتاؤ ہیا کیا چیز ہے؟ یہ جو سر یہ مبتدا بنے گا نا ادھر, کون سی ضمیر ہے 3 قسموں میں سے؟ مرفوع منصوب مجرور. میرے مرفوع منفصل. مرفوع مرفوع منفصل منفصل اس پر ترکیب میں ہمیشہ. او بھائی یہ کون کہہ رہا ہے متصل؟ زیادہ خوف منفصل کا کیا ہے. سر نے. سر ہیا ضمیر مرفوع منفصل ہمیشہ کیا بنتی ہے ترکیب میں؟ مبتدا بنتی ہے. مبتدا الى الاذقان فهم, فهم کیا بن رہا ترکیب میں؟ مبتدا سر جی. مکمہون. مبتدا جی سر جی. خبر بنے مکمہون گی کیا نا, بنے گا؟ خبر بن جائے گی اس کی شاباش, مبتدا مبتدا خبر کی. جملہ اس میں خبریہ. جعلنا جی سر. من بین ایدیہم, ایدیہم کی ضمیر کیا بن رہی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کہ با اضافت. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ضمیر سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ سے. جی سر. چلو جی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دیں. اچھا ضمیریں جب آپ نے سمجھ لی, اب آپ قرآن کریم میں نا بہت ساری ترکیبیں آپ کے لیے آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ترکیبوں میں بھی چلتے رہیں گے ہم. اور ہمارا اصل بنیادی کام جو ہے وہ نحو جاری کرنا. ہم نحو کی اجرا کا مطلب سمجھتے ہیں, اجرا کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا. جو نحو آپ نے پڑھی ہے, جہاں تک پڑھی ہے نا وہاں تک ہم جاری کرتے رہیں گے. اس میں بچوں یہ ہوگا کہ آپ کو نا نحو دل و دماغ میں منقش ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. پھر آپ کو یاد کرنے کی, یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. پوری زندگی کے لیے نحو کی وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ. تو نحو کو جاری کرتے انشاءاللہ. رہیں گے. اور میں آپ سے نہ دیکھو گردانوں میں بہت کمزوری ہے آپ کی. آپ سمجھیں گے کہ استاد ایسی کہہ رہے ہیں کیسے صحیح کمزوری بات ہے ہمیں تو آ سر. رہی ہیں. گردانوں میں بھیا کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی بھی 3 اردو میں سیکنڈ میں. سیگا پوچھا جائے, آپ 3 سیکنڈ میں بتلائیں, اس کا مطلب آپ کو گردانیں یاد ہوگی, فوراً اس سیگے پہ پہنچ جائیں. اگر آپ پیچھے سے گردان پڑھ کے لاتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ابھی تک کراٹے کی صورت میں ہیں آپ. تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے, استاد جی لیکن اس کو یاد مزید کرنے کا پختہ طریقہ بھی بتا دیں. کریں. جی, اور استاد جی ایسے میں نا ہمیں ترجمہ کہ استاد جی یاد نے کرنے کا یاد طریقہ بھی بتا دیں. گردانوں کو یاد مشق کرنے سی کا ہوگا نا, تکرار سی ہوگا. نہیں میں بتلاتا ہوں. گردانوں کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اردو میں گردان یاد کریں. مدد کی اسے ایک مرد نے, جی ان 2 مردوں نے, ان سب مردوں نے. ٹھیک ہے, اب ان کی عربی بولیں. نصارا نصرا نصرو. مدد کی اسے ایک عورت نے, آپ ان 2 موٹا عورتوں نے, یاد ان سب کرتے رہو عورتوں استاد جی. نے. جب آپ اکٹھی عربی میں پڑھتے ہیں نا پورے 14 سیگے, پھر سارے کے سارے اردو میں پڑھتے ہیں, تو وہ ایک رسمی ہوں طریقہ کار ہے. اب اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو ہماری چونکہ یہ منطق کا اصول ہے نا, معلوم چیز کے ذریعے نامعلوم چیز کو حاصل کرنا. اردو کی گردانیں تو آپ کو ہوں سمجھ میں آئیں گی, عربی میں نہیں آئیں گی. لہٰذا پہلے اردو میں پڑھیں, پھر ان کی عربی بنائیں. ہمارا کام طریقہ کار الٹ ہے, ہم پر عربی میں یاد کرتے ہیں, عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ پہلے معلوم کے ذریعے نامعلوم کو حاصل کریں. آپ پہلے اردو میں یاد کریں, گروپ بنا لیں. مجھے یاد نہیں رہا, میں انشاءاللہ آج ہی گروپ میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, گردان کا نا 14 سیگوں کا نقشہ بنا کر میں بھیج دوں گا. اس میں آپ کا نا گروپ ذہن میں آ جائیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ گردان نا ترتیب سے نہ پڑھیں. آپ کسی کوئی آپ کے ساتھ ہو کہ بچہ کو, آپ اس سے کہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں, وہ آپ سے سیگے پوچھے گا بار بار. اس طرح نہ گردان کا نقشہ ذہن میں جی آ جاتا ہے. کبھی مذکر پوچھے گا, کبھی مونس, کبھی واحد, کبھی تسنیہ, یوں کر کے نا آپ کا وہ پورا نقشہ ذہن میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. چند دن اس کا اجرا کریں گے, پریکٹس کریں گے, مشق کریں گے, تمرین کریں گے, یہ آ جائیں گے انشاءاللہ. پختہ ہو جائیں گے جی نا, پھر ہمیں انشاءاللہ. بہت آسانی. آپ ماشاءاللہ بہترین ہے اس میں. تو دیکھو, جو اولا کا صرف ناف کا نا پورے درس نظامی کی یہ بیس کیا, پورے درس نظامی کی بلڈنگ اس پہ کھڑی ہے. اگر آپ نے اولا کو, صرف ناف کو, عربی گرامر کو مضبوط کر دیا نا, آگے درس نظامی پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. قرآن کریم کا ترجمہ کرنا, عربی کتابوں کا ترجمہ کرنا, ان کو سمجھنا, ان کی عبارت پڑھنا, یہ سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. تو آپ اس میں دلچسپی رکھیں, محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. اور سرفراز کا طالب علم سوچتا ہے اردو میں سیکھے, سوچتا ہے کوئی بھی بات سامنے, کسی کا نام سامنے, جی اشفاق, اشفاق سامنے آ گئے, اشفاق کون سا سیکھا گیا, احمد کون سا سیکھا گیا, تو احمد اس میں تفصیل بنے گا. جی احمد, انصرو, ازربو, افعلو, ہر چیز کو وہ سوچتا ہے کہ احمد پر جی نام سر. جاری کرے گا. جی احمد مفرد ہے, مرکب ہے, واحدہ, تسنیہ کا, جمع کا, مذکر کا, مؤنث ہے, معرفہ کا, نکرہ کا, متمکن ہے, غیر متمکن ہے. صرف نحو کا طالب علم جو بھی لفظ سامنے آئے
اس پر سرف و ناف جاری کرتا گیا، سرف و ناف سوچتا ہے، یوں سرف و ناف کے اندر گم ہو جائیں، صبح شام اس میں سوچیں، دلچسپی پیدا کریں، پھر جا کر انشاءاللہ یہ آپ کو آئے گی۔ العلم لا یؤتی کا بازہ حتی تؤتیہ کلک، علم آپ کو اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ علم کو اپنا سب کچھ نہ دو۔ علم کو دلچسپی دینی پڑتی ہے، سب کچھ دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو یہ کچھ حصہ دے گا اپنا۔ ایک عربی کا مقولہ ہے نا، یا العلم عز لا ذل فیہ ولکن یحصل بذل لا عز فیہ، علم عزت کا نام ہے جس میں کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ حاصل ایسی ذلت اور مشقت سے ہوتا ہے جس میں کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ جی سر، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، استادوں کی باتیں سننی چائے پڑتی کی بھوک کرنی پڑتی تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ جو مشقتیں ہیں آپ کی، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو علم دیں گے، قرآن حدیث کا علم دیں گے۔ آپ سرف اور آپ آمین۔ میں سکاجات میں آپ کوشش کرتے رہیں اور اس میں دلچسپی رکھیں، بس دلچسپی سے آتا ہے علم، جب تک جی سر، دلچسپی نہیں ہوگی نا، شوق نہیں ہوگا تو نہیں حاصل ہونے والا۔ ٹھیک ہے بھائیو، آپ کل نہ سورہ جی یاسین سر، کا دوسرا رکوع، اس میں آپ نے صرف ضمیروں کو نہیں دیکھنا، اس میں آپ نے، ہم دوسرا سبق ہم نے اس میں اشارہ کا بھی پڑھ لیا گیا، اس میں اشارہ کو دیکھنا گا، ضمیروں کو دیکھنا گا، اس میں موصول کو دیکھنا گا۔ میں سادہ لفظوں میں کہوں تو آپ نے پوری نحو کو دوسرے رکوع میں دوسرے رکوع کو حل کر کے آنا ہے، نحو کی ہر چیز کو اس میں سوچ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی استاد جی، انشاءاللہ۔ دوسرے رکوع میں کسی بھی لفظ کو پکڑ کر اس پر کسی بھی ساتھی سے نحو جاری کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، جی اور کل انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مزید میں گردان عربی میں پوچھوں گا، آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ بتانا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے جی استاد جی، جی، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں سر۔ نہیں استاد۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم واہ السلام۔ وعلیکم السلام۔